पिछले साल तक खबरें थी कि सोलर सिस्टम सस्ता हो गया है। अब थोड़ा-सा दोबारा से कहते हैं महँगा होना शुरू हो गया है। जी, क्या जी। वाक़ई ऐसा है? जी, हुँ, 8-10% का फ़र्क होगा, हो सकता है सही। 15 से 20% का फ़र्क हो जाए तो चंद एक वाक़यात में ऐसी स्पार्क हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो आग लग गई या कुछ भी। कितना सेफ़ है? मसला वहाँ पे आता है जहाँ पे शॉर्टकट लिया जाता है या जहाँ पे कॉस्ट सेविंग करने के लिए कोई ऐसी चीज़ लगाई जाती है इसमें जो कि या किसी ऐसे शख्स से लगवाई जाती है जो कि प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है। हुँ, सोलर पैनल में तकरीबन 6 से 7 ग्राम चांदी भी होता है और आजकल जो चांदी का रेट चढ़ा अच्छा। हुआ है उसके हिसाब से पाकिस्तान में अगर ये चीज़ ज़्यादा अनाउंस करेंगे तो लोग लगे लगाए पैनल उतार के जो है ना उसमें चांदी निकालना शुरू कर देंगे। अच्छी क्वांटिटी में पैनल्स आना शुरू होंगे तो खुद ब खुद वो ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो वो जो यानी जो प्रोसेस जो हमें ऑलरेडी आइडिया है कैसे होंगे, लेकिन लोग कुछ किसी ना किसी एंटरप्रेन्योर ने एक फैक्ट्री लगा लेनी है, बल्कि ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है। पिछले साल तक खबरें थी कि सोलर सिस्टम सस्ता हो गया है। अब थोड़ा-सा दोबारा से कहते हैं महँगा होना शुरू हो गया है। जी, क्या जी। वाक़ई ऐसा है? जी, यानी पिछले साल समझ लें आप 2025 के एंड तक जो है ना सोलर पैनल्स की प्राइसेस भी और बाकी इक्विपमेंट की प्राइसेस भी कुछ-कुछ नीचे की तरफ थी। बैटरीज़ की तो थी, सोलर पैनल्स की भी थी। बैटरीज़ की तो काफ़ी यानी अच्छी रिडक्शन हुई है पिछले साल में भी। तो कुछ कुछ हद तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैटरीज़ की प्राइसेस में शायद थोड़ी-सी बेहतरी आएगी, ओवरऑल जो अंडरलाइंग प्राइसेस है। लेकिन साथ में जो नेगेटिव चीज़ हो रही है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रही है वो ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट का एक रिबेट होता था, हुँ, हुँ। जो कि तकरीबन पहले 13% था, फिर वो 9% हुआ और इस साल जो है ना उन्होंने इसको अनाउंस कर दिया ख़त्म कर देंगे। जो चाइनीज़ थे वहाँ से जो इधर भेजते थे किसी भी उनको मुल्क रिबेट में, मिलती थी। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो चाइनीज़ ठीक है। गवर्नमेंट एक एक्सपोर्ट रिबेट देती है। हुँ, 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 हुँ। जो उस वैल्यू का जो भी आपने अमाउंट एक्सपोर्ट की, अच्छा देखिए अब चाइनीज़ में एक चीज़ पॉलिसी उन्होंने अक्टूबर में अनाउंस की है कि अप्रैल में ख़त्म होगा और दिसंबर में ख़त्म होगा, यानी 12 महीने और 6 महीने का टाइम एक उन्होंने दिया है ताकि जो आपके एग्जिस्टिंग ऑर्डर सिस्टम्स हैं हाँ वो जी। चलते रहें। दूसरा ये कि वहाँ पे उसकी कंप्लायंस भी बड़ी सख्त थी, ये नहीं होता कि किसी ने अंडर वैल्यू कर दिया और ओवर वैल्यू कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया। वहाँ पे जो कंप्लायंस होती है वो कंप्लायंस होती है। डेटा हमारे से ज़्यादा यानी हमारी इंपोर्ट के डेटा से ज़्यादा उनका एक्सपोर्ट का डेटा रिलायबल होता है कि हुँ, उनकी एक्सपोर्ट से आप जाके पढ़ें ना कि पाकिस्तान को क्या एक्सपोर्ट किया तो आपको सही डेटा मिलता है, वर्सेस आप यहाँ पे पढ़ें कि आपने क्या इंपोर्ट किया। यहाँ कभी कभी डेटा मिस भी हो जाता है। तो उस चीज़ को अगर देखें तो 9% से 12% का जो है ना एक इम्पैक्ट है जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने एक्सपोर्टर्स के लिए रिबेट ख़त्म किया है। हुँ। उस रिबेट ख़त्म करने की वजह ये है कि चाइनीज़ एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो वो जो सपोर्ट वो करना चाहते थे वो सपोर्ट की उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। दूसरा, उनकी अपनी इंडस्ट्री सफ़र कर रही थी क्योंकि डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हुई हुई थी। हुँ। तो क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हुई हुई थी तो उसकी वजह से प्राइस पे और डाउनवर्ड प्रेशर था। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स के साथ मुख्तलिफ सेक्टर्स में ख़ासकर सोलर पैनल्स पे और बैटरीज़ पे तो ये कंफर्म कर दिया है। उस पे बैठ के उन्होंने ये फ़ैसले किए। पहले पिछले साल भी कुछ किए थे, कुछ थोड़ा सा कम किया, लेकिन इस साल तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो रिबेट टोटली ख़त्म कर रहे हैं। तो उसकी वजह से आपका जो एक एवरेज प्राइस है वो थोड़ी बढ़ रही है। फिर उसके साथ साथ जैसे जैसे रिबेट ख़त्म होगा तो ज़ाहिर है सप्लाई भी कम होगी और कुछ उन्होंने बैठ के जो आपस में फ़ैसले किए हैं उसकी वजह से भी सप्लाई कुछ कम हो रही है, और जब सप्लाई कम होती है तो ख़ुद ब खुद जो है ना वो प्राइस थोड़ी सी हायर साइड पे जाती है। तो ये दोनों 2-3 चीज़ें फैक्टर्स हैं जिनको देख के लगता है कि प्राइसेस में कुछ ऊपर का ट्रेंड रहेगा अभी हुँ, अगले हुँ। 6-8 महीने में। बाकी हम देखेंगे मार्केट में क्या होता है। जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान में भी जो मार्केट है वो 6 महीने जो गर्मियों वाले हैं, समझ लें मार्च से लेके सितंबर अक्टूबर तक, वो थोड़ा सा हायर साइड पे रहती है। वो तो किसी भी मार्केट का होता है, यानी जैसे हुँ, हुँ। खाने पीने की चीज़ें होती हैं, सर्दियों में कुछ फ्रूट महंगा मिलता है, कुछ सस्ता मिलता है, गर्मियों में कुछ दूसरा सस्ता मिलता है, जिस चीज़ का सीज़न होता है उसके हिसाब से होता है। डिमांड एंड सप्लाई, एज लॉन्ग एज मार्केट ओपन है, कोई मैनिपुलेट ना कर रहा हो, तो इसी तरह से हम देखेंगे कि थोड़ा बहुत प्रेशर उसका भी होगा। बट ये नहीं है कि प्राइसेस डबल होने वाली हैं, ये मैं बात कर रहा हुँ, हूँ हुँ। 8-10% का फ़र्क होगा, हो सकता है सही। 15 से 20% का फ़र्क हो जाए। तो जो सिस्टम 10 लाख का लग रहा था तो वो 11 का लग जाएगा या 12 का लग जाएगा, यानी ऐसा नहीं है कि कोई 10 की चीज़ 20 की होने वाली है। हुँ, हुँ। अभी भी अगर आप देखें तो सोलर की जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अमंग्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स है इस वक्त भी, आप अगर मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज़ को देखें तो। हुँ। अच्छा, चलें ये तो चलता रहेगा क्योंकि जैसे हमारे लोग हैं, वैसे हमारे हुक्मरान हैं, वैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी पॉलिसियाँ कुछ भी कर सकती हैं। तो लेकिन फ़र्ज़ किया लोग सोलर लगवाना चाहें, ये कितना सेफ़ है? उसकी वजह ये है कि इससे पहले सेफ़ ही हम समझते थे लेकिन चंद एक वाक़यात में ऐसी स्पार्क हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो आग लग गई या कुछ भी। कितना सेफ़ है? देखिए, वैसे तो अगर आप सोलर को देखें और उसको सही तरीके से लगाएं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए तो ये बिल्कुल सेफ़ है, यानी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इसको ख़तरनाक बनाती है। अगर तो आप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसको लगाएं, क्योंकि घर में जिस तरह से इलेक्ट्रिक की दूसरी चीज़ें लगती हैं इसी तरह से सोलर सिस्टम्स भी लगते हैं। मसला वहाँ पे आता है जहाँ पे शॉर्टकट लिया जाता है या जहाँ पे कॉस्ट सेविंग करने के लिए कोई ऐसी चीज़ लगाई जाती है इसमें जो कि या किसी ऐसे शख्स से लगवाई जाती है जो कि प्रॉपर्ली ट्रेंड हुँ, नहीं है। सोलर में ख़ासकर हम बात करें तो जैसे सोलर पैनल्स की वोल्टेज ऑन द हायर साइड होती है, डीसी वोल्टेज।
تو اس کے وائرنگ بریکرز اس کے کنیکشنز اچھے ہونے چاہیے, اس میں لیکیج نہیں ہونا چاہیے, کوئی اس طرح کے مسئلے مسائل نہیں ہونے چاہیے. اگین کوئی کوالیفائڈ انسٹالر سے لگوائیں گے تو وہ آپ کو چیز بہتر لگا کے دے گا. ہماری جو پاکستان سولر ایسوسیشن ہے وہ بھی مختلف وینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہوئے سرٹیفکیشنز وغیرہ پہ کام کر رہی ہے, ٹیفٹا پی ٹی ٹی کے ساتھ جو ہے نا کام کر رہی ہے, مختلف انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. تو آپ کسی ایسے الیکٹریشین سے لگوائیں, کسی ایسی کمپنی سے لگوائیں, بلکہ الیکٹریشین سے نہ لگوائیں, کمپنیوں سے لگائیں تو بہتر ہے. ایسی کمپنیاں جن کو آپ پکڑ سکتے ہیں, جن کے پاس آپ جا سکتے ہیں, جن کی ایک پاسٹ پروفائل آپ دیکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی کسی سڑک چھاپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, آپ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ یار تم نے اس سے علاج کروایا تھا تو کیسا رہا تھا. تو اپنے دوستوں سے پوچھیں جن کا ایکسپیرینس اچھا رہا ہے, اس بندے سے ایک ملاقات کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کی جو ٹیم ہے ان کی نالج لیول کیا ہے, کس طرح سے کام کرتے ہیں. ان کے آج کل تو یوٹیوب پہ فیس بک پہ آپ کو ریویوز وغیرہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں, اس کو ضرور دیکھیں, اس کو انالائز کریں, دیکھیں کہ ان کے پاس آئیسو سرٹیفکیٹس یا اس طرح کوئی چیز ہو تو وہ بہتر ہے. تھوڑے وہ مہنگے ہوں گے لیکن وہ والا جو کاسٹ ہے نا, دیکھیں وہ کاسٹ جو ہے وہ اگر سسٹم کی 10% یا 15% کاسٹ بڑھتی ہے کیونکہ آپ نے سیفٹی زیادہ استعمال کی ہے, تو وہ جو اس کی لانگ لائف کا آپ کو ایڈوانٹیج ہے وہ آرام سے آپ کو جو ہے نا مور دین ریکور کر کے جاتا ہے وہ چیز. تو ایک تو یہ چیز ضرور دیکھنی ہے. اکوپمنٹ آپ نے اچھا سلیکٹ کرنا ہے. اسی طرح آپ نے جس جگہ پہ لگانا ہے اس جگہ کو بھی دیکھنا ہے. جیسے دیکھیں جو انورٹرز ہیں وہ اگر آپ پانی کے سامنے لگائیں گے, خیر کچھ انورٹرز IP65 بھی ہوتے ہیں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ریٹنگ وغیرہ کیا ہے, لیکن انورٹرز کو یہ جس طرح گاڑی ہوتی ہے, آپ گاڑی کا اگر خیال رکھیں گے تو گاڑی بہت سیف ہے. آپ گاڑی کا اگر خیال نہیں رکھیں گے, اس کا تیل پانی چینج نہیں کریں گے یا اس کے اندر کوئی مسئلے مسائل آئیں گے تو وہ نہیں کریں گے, یا کسی ایسے میکینک سے ریپیئر کروائیں گے جس کو کام کرنے نہیں آتا, تو وہی گاڑی جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے خطرناک چیز بھی بن سکتی ہے. تو سولر میں آل تو کوئی موونگ پارٹس نہیں ہوتے, کوئی ریپیئر اینڈ مینٹیننس, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بالکل ہی چھوڑ دینا ہے. آپ نے ہر مہینے ایک دفعہ ویژول انسپیکشن کرنی ہے. میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ کوارٹرلی آپ وزٹ اپنی جو کمپنی ہے ان سے کروائیں, وہ آ کے دیکھیں گے. دیکھیں ایک چیز باہر لگی ہوئی ہے, اس کو ایکسپوجر ٹو دا ایلیمنٹس ہے, بارش طوفان ہر چیز اس سسٹم نے دیکھنی ہے, سولر پینل نے دیکھنی ہے, ہوا چلے گی اس کے ہلیں گے. تو ہر طوفان کے بعد یا ہر بارش کے موسم کے بعد یا اس سے پہلے آپ اس کو ضرور چیک کروائیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گاڑی میں جو ہے بارش سے پہلے آپ نے وائپر چیک کروا لیں, یہ نہ ہو کہ تیز بارش میں آپ کے وائپر نہ چل رہے ہوں. تو اسی طرح یہ نہ ہو کہ تیز بارش اور اندھیری اور طوفان میں جو ہے نا وہ آپ کا سسٹم پہلے سے لوز تھا تو وہ کو پینل اڑا کے لے جائے. تو سب سے پہلے تو چیز اچھی جگہ سے انسٹال کروائیں, اچھی چیزیں لیں. دوسرا اس کو ریگولر بیسس پہ, یہ نہیں یعنی کوئی تیل پانی چینج نہیں کرنا پڑتا, صرف ویژول انسپیکشن یا کسی کو بلا کے چیک کروانا کافی ہوتا ہے. کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں, تو 2-3 ہزار میں کوئی ٹیکنیشین آ کے اس کو وزٹ کر کے پوری انسپیکشن رپورٹ بنا کے دے دے گا. تو اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا سسٹم سیف رہے گا اور بہت سالوں تک چلے گا. اچھا, دوسری بات ہے کہ جو سولر ہم لگا رہے ہیں اس کا میں نے کہیں سنا تھا کہ سولر کی جو پلیٹس ہیں یہ ماحول کے لیے بہت اچھی نہیں ہوتی ان دی لانگ رن. فار ایگزامپل کل کو ان کو ڈسپوز کرنا پڑے تو ڈسپوز کرنا پاسبل نہیں ہے, جو ان کا وہ سلیکون یا واٹس ایور وہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو لیتھیم ہے یہ بھی شاید خطرناک ہو سکتی ہے, جو جب اسے ایکسپائر کریں گے تو تب. یہ اصل میں دیکھیں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے, اور ڈیفینیٹلی اس میں کچھ صداقت ہے, لیکن اس کی جو پارٹ ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ ابھی پینلز اتنے پرانے ہوئے نہیں ہیں کہ بہت سارے پینلز اس سٹیج پہ پہنچے جس کو کہتے ہیں اینڈ آف لائف. تو اینڈ آف لائف پہ جب زیادہ پینل پہنچنے لگیں گے نا, خود بخود اس کی انڈسٹریز اکنامیکل ہونا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں آپ اگر ایک سولر پینل کو لیتے ہیں نا, تو سولر پینل مزے کی بات, سولر پینل میں تقریباً 6 سے 7 گرام چاندی بھی ہوتا ہے. اور آج کل جو چاندی کا ریٹ چڑھا ہوا ہے اس کے حساب سے پاکستان میں اگر یہ چیز زیادہ اناؤنس کریں گے تو لوگ لگے لگائے پینل اتار کے جو ہے اس میں چاندی نکالنا شروع کر دیں گے. لیکن ویسے اگر آپ ایک فیکٹری سیٹ کرتے ہیں یا ایک اسمبلی لائن یا ڈی اسمبلی لائن آپ کہتے ہیں اس کو, جس میں وہ اس پینل کو لیں گے. اور دیکھیں پاکستان میں ریسائکلنگ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں, ہم جو ہے نا چیز کو کافی زیادہ یوز کرتے ہیں. تو اس میں سے شیشہ نکلے گا اس کو الگ کرنا ہوگا, اس میں سے ایلومینم نکلے گا اس کو الگ کرنا ہوگا, اس میں سے جو سلور نکلے گا اس میں سے جو کاپر نکلے گا اس کو سیپریٹ کرنا ہوگا. تو اس پینل میں سے بہت ساری چیزیں ایسی نکلتی ہیں جو کہ استعمال ہو سکتی ہیں. ابھی جو آج کا مسئلہ ہے, یا اگر میں یورپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں نا تو ان کا جو مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں اس کی ویلیو کمپیئر ٹو دا ویلیو ٹو ٹیک دم آؤٹ, یعنی اس ویلیو کو نکالنے کے لیے جو محنت کرنی پڑے گی وہ زیادہ ہے. لیکن ابھی یہ لو کاسٹ مارکیٹس میں نہیں آیا ہے. تو جب آپ یعنی پاکستان, افریقہ, انڈیا, ادھر جب یہ مسئلہ آئے گا تو ادھر کیونکہ لیبر کی کاسٹ کم ہے تو ان میں سے چیزیں ایکسٹریکٹ کرنا بھی آسان ہوگا. اور دوسرا جب یہ کوانٹٹی بڑھنا شروع ہوگی نا, آپ سمجھ لیں جو صحیح معنوں میں پچھلے 5 یا 8 سال میں جو ریولوشن آیا ہے سولر کی طرف, صرف پاکستان میں تو خیر بہت اچھا آیا ہے لیکن ہر جگہ پہ جو مختلف ممالک میں جو آیا ہے, تو جب یہ ایک اچھی کوانٹٹی میں پینلز آنا شروع ہوں گے تو خود بخود وہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو وہ جو یعنی جو پروسیس جو ہمیں آلریڈی آئیڈیا ہے کیسے ہوں گے, لیکن کچھ کسی نہ کسی انٹرپرنور نے ایک فیکٹری لگا لینی ہے. بلکہ یہ ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے اگر آپ کسی ینگ انٹرپرنور سے بات کرتے ہیں کہ بزنس آئیڈیاز کے پوائنٹ آف ویو سے. آج کا نہیں ہے لیکن 4-5 سال میں تو آپ کے پاس 3 سے 5 سال ہیں اپنی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کے لیے
کہ آپ کسی پینل کو اگر ریسیو کرتے ہیں وہ آپ کو کوڑیوں کے بھاؤ پہ مل جائے گا, 1000-2000 روپے مل جائے گا, بلکہ شاید جس طرح ہماری شپ بریکنگ انڈسٹری ایک ہے پوری گڈانی سائڈ پہ, جو کراچی والی سائڈ پہ جو وہاں سے ہوتی ہے, جس میں دنیا سے شپس آتی ہیں بریک ہونے کے لیے اور پھر اس کے پارٹس نکلتے ہیں, تو اسی طرح یہ والی انڈسٹری کو بھی اگر سیٹ کیا جائے تو یہ بڑے آرام سے ایک ایکسپورٹ انڈسٹری کی طرح ہو سکتی ہے, کہ جس میں آپ یہ سروس آفر کر رہے ہیں دوسرے ممالک کو کہ وہ ان کے اپنے پینلز بھیجیں یہاں پہ, اس میں سے چیزیں نکلیں اور وہ ان کو ڈسپوز آف کر دیں. اچھا, بلکہ بڑی اچھی چیز ہے اس کی وجہ کہ ہمیں تو فرق نہیں پڑتا, ہم تو ہیں ایک معطل قسم کی قوم. ہاں تو باہر مسئلہ یہ آتا ہے کہ گاڑیاں ہوں گی, فون ہوں گی یا کچھ بھی. 2005 کا مجھے یاد ہے کہ ایک ویب سائٹ تھی جو آپ سے فون لیتی تھی پلس پیسے لیتی تھی, پلس پیسے بھی, بالکل کہ وہ آپ کا فون ریسائیکل کروا دیں گے سیفلی, تاکہ ماحول دوست انداز سے ریسائیکل ہو. انفیکٹ وہ پیسے لے کے کرتے کیا تھے کہ دوسرے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نا سیل کرتے تھے. تو وہ کنٹریز باہر والے جو ترقی یافتہ ہیں یہ بڑے کانشیس ہیں کہ کیا وہ ایکسپائرڈ چیزیں ان کی ماحول دوست ہیں کہ نہیں. فار ایگزامپل اگر پلاسٹک ہے تو اس کے متعلق سنا گیا کہ 50,000 سال کے بعد بھی پلاسٹک کی کوئی چیز ڈیکمپوز نہیں ہوتی. تو اگر فرض کیا یہ سلیکون ہے تو سلیکون کا پارٹ کہہ رہے ہیں اس میں ڈیکمپوز نہیں ہوگا جلدی, اس کو ٹائم چاہیے بہت سارا. دیٹ مینس اگر اس کے ڈپازٹ جمع ہو گئے ہمارے پاس تو باقی ہم نے مال نکال لیا. جو سلیکون ہے کیا وہ ڈیکمپوز ہو جائے گا یا وہ بھر جائے گا ہمارے پاس؟ نہیں دیکھیں, یہ جو چیزیں جو نا, میرا اس پہ اتنی ریسرچ نہیں ہے, لیکن میرا جو اندازہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس پہ ہم نے پالیسی ابھی سے بنانی ہے. یہ وہ چیز ہے جب آپ اور میں اگر ایک چیز دیکھ سکتے ہیں تو ظاہر ہے جو ہمارے وہ لوگ ہیں جن کا کام ہی یہ کرنا ہے, جن کا کام ہی آگے کی فور کاسٹنگ دیکھنا ہے, جیسے ہمارے تو نہیں ہے, انفارچونیٹلی ہمارے ہیں نہیں, لیکن جن کا کام یہ ہے. اچھا, اسی طرح کی چیزیں ہم, بلکہ آپ کا پوائنٹ اچھا ہے, اس کو میں پاکستان سولر ایسوسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ایون یونیورسٹیز کے ساتھ ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ بھائی آپ اپنے جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کی ریسرچ کروائیں جس میں آپ یہ ڈسکور کریں کہ دنیا میں مختلف کیا ٹیکنیکس استعمال ہو رہی ہیں, ان میں سے کون سی بہتر ٹیکنیکس ہیں جو پاکستان میں اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں, اور پھر اس کے بعد کون سا والا پارٹ ہے جو رہ جاتا ہے. جیسے یہ سلیکون والی بات بالکل اچھی ہے, اور اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے دنیا میں سلیکون کو ڈیکمپوز کرنے کے لیے. کوئی نہ کوئی کیمیکل ایسا ہوگا, یا کوئی ہو سکتا ہے بایو ڈیگریڈیبل ٹائپ سلیکون آتا ہو, یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جس کو ہم دیکھ کے اس کو ہم ایک فیوچر بزنس آئیڈیا کے طور پہ یا فیوچر پوٹینشیل ریونیو سورس کے طور پہ دیکھ کے چیز کر سکتے ہیں, اور یہ ایک پاکستان کی کنٹریبیوشن ہوگی. تو میرا خیال ہے یہی چیز ہے نا, جو لوگ آگے کی سوچ رہے ہوتے ہیں نا وہ پھر ترقی کرتے ہیں, کیونکہ وہ پلان یا وہ سولوشن لے کے آ رہے ہوتے ہیں جو آج سے 5 سال بعد یا 6 سال بعد کی ضرورت ہوگی جس کی.